آج کی یہ نشست ایسی نشست ہے جس میں مجھے کچھ کہنا اور کچھ بولنا میرے لیے بڑی آزمائش کا سبب بن گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جب تعلیم آتی ہے، علم آتا ہے تو ساری برائیاں چھٹتی ہیں اور ساری خرابیاں دور ہوتی ہیں۔ مکہ کے اندر ساری برائیاں تھیں، معاشرے کے اندر ہر طرح کی خرابی موجود تھی اور تمام طرح کی برائیاں جو پوری دنیا میں نہیں تھی مکہ کے اندر موجود تھی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اقرأ کا اعلان ہوا اور قرآن کے اوپر عمل کیا گیا، علم انسانوں کے اندر آیا تو مکے سے ساری برائیاں دور ہو گئیں۔ علم جب بھی داخل ہوتا ہے جس معاشرے میں، جس بستی میں، جس ملک میں، علم اس کو منور کر دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ جامعہ بڑی اہم خدمات انجام دے رہا ہے، معاشرے کے اندر نور بکھیر رہا ہے، معاشرے کے اندر علم کی کرنوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ یہاں نہایت قابل تعریف ہیں یہاں کے ذمہ داران، اساتذہ، معلمات اور مدرسے کے جو دیگر ذمہ داران ہیں وہ حضرات۔ علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھا لکھا اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، علم سایہ ہے اور جہالت دھوپ ہے، اسی طریقے سے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے۔ علم جو ہے وہ دن ہے اور جہالت وہ رات کے مانند ہے۔ رات کے اندر آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اسی طریقے سے جو جاہل ہوتا ہے اس کو خیر اور شر کی تمیز نہیں معلوم ہوتی کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ علم کی بھی بڑی آفت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں، جو احیاء العلوم سے معروف و مشہور ہے علماء کے درمیان، اس کتاب کے اندر علماء کی آفتیں، علم کی آفتیں، پڑھے لکھے لوگوں کی جن آفتوں کا تذکرہ کیا ہے، جن مصیبتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کو جب آپ پڑھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ علم کی مثال پانی کی طرح سے ہے۔ بارش جو آسمان سے نازل ہوتی ہے تو وہ بارش جب درختوں کے جڑوں میں داخل ہوتی ہے تو درختوں کو ہرا بھرا بنا دیتی ہے، کڑوے پھل کو اور کڑوا کر دیتی ہے، میٹھے پھل کو اور میٹھا بنا دیتی ہے اور کانٹے دار درخت کے اندر کانٹوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ اس درخت کے اندر جو خوبی ہوتی ہے، جو کمال ہوتا ہے، بارش اس کے اندر داخل ہو کر کے اس کو نکھار دیتی ہے، اس کو بڑھا دیتی ہے، اس کے اندر ترقی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے علم کا مسئلہ ہے۔ علم جس انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے اندر اگر کجی ہے تو کجی میں وہ علم اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر اگر دوسری برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں تو علم اس کے اندر اسی طریقے سے اگر تربیت نہیں ہوئی ہے تو اس کے اندر نکھار پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہوتا ہے، ما من مرء الا معه قرینان، قرین من الجن و قرین من الملائکہ۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رہتے بستے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے فاضل ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے استاد ہو، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لگا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکنہ اسلم او اسلم، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ جس کیٹیگری کا انسان ہوتا ہے، جس کمال کا انسان ہوتا ہے، اسی طریقے سے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو اسی طریقے سے اس کو تعویل اور توضیح بتلاتا ہے، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو بھی شیطان گمراہ کر دیتا ہے، راہ راستے سے ہٹا دیتا ہے، راہ راستے سے الگ کر دیتا ہے۔ جب شیطان
انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ انسان کے اندر شیطان کن کن راستوں سے داخل ہوتا ہے اور کن کن طریقوں سے شیطان انسان کے اندر گھستا ہے۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر ایک علم بھی ہے، اور اسی طریقے سے انسان کے اندر جب شہوت اور خواہش اور بدنگاہی پیدا ہو جاتی ہے تو شیطان کے لیے انسان کے دل کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور انسان جب بخل کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان جب غصہ ہوتا ہے، انسان کے اندر جب خواہش پیدا ہوتی ہے، نفس پرستی پیدا ہوتی ہے، تو دل کا دروازہ کھلتا ہے اور دل کا حسین محل اس کے لیے کھل جاتا ہے، اور شیطان اس کے دل کے اندر داخل ہو کر کے طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کی باتیں پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے فٹ بال کھیلنے والا کھلاڑی کو جب گیند مل جائے تو اس سے گیند کو کھلاڑی شاٹ مارتا ہے اور کارنر مارتا ہے اور بیچ میں مارتا ہے، ہدف میں مارتا ہے، آؤٹ میں مارتا ہے اور جدھر چاہتا ہے گیند کو لے جاتا ہے، اسی طریقے سے جب شیطان انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو انسان کو شاٹ لگاتا ہے اور انسان کو پورے معاشرے کے اندر ذلیل و خوار کرتا ہے، جدھر چاہتا ہے اگر شاٹ مار کے لے جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ہاتھ کا کھلونا اور اس کے ہاتھ کی وہ گیند بن جاتا ہے، شیطان جدھر چاہتا ہے اگر لے جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں شیطان سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے معاشرے رہنے والے جو مرد حضرات ہیں، علماء ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت فرمائے۔ انہوں نے ایک مثال لیا، مجھے ان کی باتیں ابھی بہت یاد آ رہی ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ دو شیطان کی ملاقات ہوئی، دو شیطانوں میں سے ایک شیطان بڑا موٹا تگڑا تھا اور ایک شیطان بہت دبلا پتلا تھا۔ شیطان جو دبلا پتلا تھا اس سے موٹا تگڑا شیطان نے کہا کہ کیا ہو گیا بھائی، تم تو بہت دبلے پتلے ہو گئے ہو اور تم چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ دبلا پتلا شیطان نے کہا کہ کیا بتاؤں، میں جس مسلمان کے ساتھ ہوں، جس کے ساتھ ہوں اتفاق سے وہ مسلمان ہے، دیندار مسلمان ہے یا دیندار خاتون ہے یا دیندار عورت ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جب وہ مرد یا وہ خاتون جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو میرے ہاتھ میں زنجیر لگ جاتا ہے اور میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا پاتا ہوں، اور جب وہ پانی پینے لگتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، میرے ہاتھ میں زنجیر پڑ جاتا ہے، میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا پاتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب وہ سونے کے لیے جاتا ہے دروازہ بند کر لیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دروازہ بند کرتا ہے، وہ رات میں مزے سے کمبل کے نیچے لحاف کے نیچے سوتا ہے اور میں دروازے سے باہر سردی میں پھرتا رہتا ہوں۔ جب وہ تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، جب وہ کنگھی کرتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے، تو میں ان تمام چیزوں سے محروم رہ جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں نہایت دبلا پتلا ہو گیا ہوں۔ موٹے شیطان نے کہا کہ میری تو جے جے ہے، میری واہ واہ، میرا کیا کہنا، میں جس کے ساتھ ہوں، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے، جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے یا بیٹھتی ہے تو وہ بسم اللہ نہیں کہتا، میں اس کے ساتھ ڈٹ کے کھاتا ہوں اور خوب سیر ہو کر کے کھاتا ہوں اور پیٹ بھر کے کھاتا ہوں۔ جب وہ پانی پیتا ہے تو میں اس کے ساتھ پانی پیتا ہوں اور خوب سیر ہو کے پیتا ہوں۔ جب وہ کنگھی کرتا ہے میں اس کے ساتھ کنگھی کرتا ہوں، جب وہ تیل لگاتا ہے تو میں اس کے ساتھ تیل لگاتا ہوں، جب وہ دروازہ بند کرنے کے لیے جاتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا، میں اس کے ساتھ گھر میں گھستا ہوں، اس کے کمبل میں سوتا ہوں، اس کے لحاف میں سوتا ہوں۔ دیکھا آپ نے میری ماں اور بہنوں، بسم اللہ کی طاقت، بسم اللہ آپ کو شیطان سے بچائے گی، بسم اللہ آپ کو شیطان سے دور کرے گی۔ آپ سے میری اس موقع سے نصیحت صرف یہی ہے کہ ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ کہنا طے کر لیں، اور جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں یا کھانا پکانے کے لیے جائیں، جب چاول آپ ہانڈی کے اندر ڈالیں، جب چولہا سلگائیں، جو بھی کام کریں تو آپ بسم اللہ کہہ کر کے کریں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر کے بند کریں، سونے کے لیے
کے جائیں تو بسم اللہ کہہ کر کے سوئیں اور دعا پڑھ کے سوئیں، ورنہ شیطان انسان کے ہر کام میں شریک ہوتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی والے عمل میں بھی شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اگر وہ بسم اللہ نہیں کہتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی یہ طاقت ہے۔ میری مائیں ہمارے سامنے ہیں، آپ میں سے اکثر حضرات کے جو شوہر ہیں وہ باہر ہیں، بدیش میں ہیں، میں جانتا ہوں بدیش میں رہ کر کے مرد حضرات کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کس طرح تھکتے ہیں، کس طرح پریشان ہوتے ہیں، کس طرح سے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کس طرح سے ٹائم پہ ناشتہ نہیں، ٹائم پہ کھانا نہیں، کتنی مشقت کے ساتھ پیسے کما کر کے وہ آپ کو بھیج رہے ہیں، گھر کی ذمہ دار بنایا آپ کو۔ حضور نے فرمایا کہ عورت گھر کی مالکن ہے، گھر کی رعیت ہے، گھر کی پہرہ دار ہے۔ آپ گھر میں رہ کر کے اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، شیطان کو بلاتے ہیں، شیطان کو داخل ہونے کا موقع دیتے ہیں، بازاروں میں گھومتی ہیں، موبائل استعمال کرتی ہیں، غلط دوستوں کے ساتھ جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے گھر سے برکت اڑ جائے گی، شوہر کی آہ پڑے گی۔ شوہر جو خون پسینہ ایک کر کے آپ کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے، آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اس لیے پیسے بھیجتے ہیں کہ آپ اپنے بچیوں کو ایسے جامعات میں، جامعہ زینب البنات کے اندر آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں اور ان کو پڑھائیں اور ان کے ایک ایک پیسے کا حساب رکھیں، ایک ایک پیسے کو صحیح استعمال کریں۔ غلط استعمال کرنا آپ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے کیا ہے اللہ پوچھے گا، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بہرحال ابھی وقت نہیں ہے، کھانا کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، سب کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی، زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے بات کرنے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع سے حاضری ہوگی۔ تو میری نصیحت ہے کہ آپ اپنے شوہروں کی کمائی کی قدر کریں، بال بچوں کی تعلیم میں اس کو لگائیں، اور شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہتھیار ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم سے کم اس بات کی شروعات کر دیں۔ میں اس لیے یہ بات کہا کرتا ہوں ہر مجلس کے اندر کہ میں خود بسم اللہ بھول جاتا ہوں، کھانے کے وقت میں بسم اللہ یاد نہیں رہتی ہے، یاد کر کے بسم اللہ کہنا پڑتا ہے۔ ہر کام میں بسم اللہ کی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ کام میں برکت ہوگی، شیطان سے حفاظت ہوگی۔ ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دینی اہتمام، دین کا اہتمام، شریعت کا اہتمام، پردے کا اہتمام، نگاہوں کی حفاظت اور ہر چیز کی حفاظت ہمارے علماء کی ہے، ہماری ہے۔ علم ہمیں یہی سکھاتا ہے، ورنہ علم کی بڑی بڑی آفتیں ہیں، اگر آپ ان کو سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔